السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خضر رہا بائے افرا اعظم ایپیسوڈ 8۔ یہ اس سے اگلا دن تھا۔ شہر لاہور پہ ایک اور صبح اتری تھی، ماضی میں ایک اور دن کا اضافہ ہوا تھا۔ اس صبح وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی اٹھی۔ 2.5 سال میں یہ پہلی صبح تھی کہ پر امید تھی۔ اس نے کمرے میں نظر گھمائی تو کہیں بھی خضر نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر اگلے 10 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ آئی۔ خضر تو ساکت رہ گیا تھا۔ مہر پرجوش سے اٹھی، والہانہ انداز میں خولہ کی طرف بڑھی، اس کی پیشانی چوم کر وہ اسے گلے لگا گئی۔ خولہ بغیر کچھ کہے ہنس پڑی، یعنی اسے اسی ری ایکشن کی امید تھی۔ خولہ میرا بچہ تم۔ شدت جذبات سے وہ آگے بات ہی مکمل نہیں کر سکی۔ خولہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے وہ اسے خضر کے سامنے والی چیئر پہ بٹھا گئی۔ خضر اسے مکمل نظر انداز کرتا ناشتہ کرتا رہا، پھر اسی طرح خولہ کو نظر انداز کرتا تھانے کے لیے نکل گیا۔ بلو گھٹنوں تک آتی شرٹ اور نیوی بلو جینز، سیاہ اوور کوٹ جو گھٹنوں سے بھی کافی نیچے تک تھا، حسب معمول بالوں کی اونچی پونی جو سیاہ اسکارف سے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ سب ایک دم الرٹ ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ میں وہ کیپ تھامے ادھر ادھر دیکھتا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ بیچ میں کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب وہ سر کے اشارے سے دے رہا تھا۔ حسب معمول چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ انسپکٹر طیب۔ یس سر۔ کسی فائل پہ جھکا پولیس اہلکار ایک دم الرٹ ہوا۔ ٹیم کے ساتھ میٹنگ روم میں چلو، ملک کیس پہ ڈسکشن کرنی ہے، ہری اپ۔ اوکے سر۔ وہ سیلیوٹ کرتا دوسری سمت بڑھ گیا۔ خضر بھی پرسوچ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف وہ باہر نکلی تو نظر پورچ میں کھڑی اپنی بائک پہ پڑی جسے وہ نظر انداز کرتی خضر کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ چابیاں وہ اندر سے لے چکی تھی۔ وہ خود سرکاری گاڑی پہ گیا تھا۔ ابھی گاڑی وہ سٹارٹ کرتی کہ موبائل رنگ ہوا۔ وہ چونک گئی تھی۔ چونکنے کی وجہ اسکرین پہ چمکتا نام تھا۔ اس نمبر سے اسے 2.5 سال بعد کال آئی تھی۔ وہ دیکھتی رہی یہاں تک کہ کال کٹ گئی۔ ایک بار دوبارہ رنگ ہوئی۔ پہلے تو وہ دیکھتی رہی مگر پتہ نہیں کیوں اٹھا گئی۔ وہ خاموشی سے موبائل کان سے لگا گئی۔ مقابل کی روتی آواز سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ آپی پلیز، آئی نیڈ یو۔ حنان رو رہا تھا۔ اسے خولہ کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ اکیلی تو خولہ تھی، اس کے پاس سب تھے، پھر کیوں؟ مسٹر حنان، کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ بمشکل اپنی پریشانی چھپا کر بے نیازی برت گئی تھی۔ آپی مما بے ہوش ہو گئی ہے، میں اکیلا ہوں آپی پلیز۔ سارے خول ایک دم چٹک گئے۔ وہ لمحوں میں پہلے والی خولہ بن گئی تھی۔ حنان، انہیں ہاسپٹل لے جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہ اجرت میں گاڑی نکالتی بولی۔ وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگے کافی رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ میں اکیلے کیسے؟ آپ آ جائے پلیز۔ وہ کسی سہمے بچے کی طرح اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس کا ہنی پریشان تھا، مما بے ہوش تھی۔ یہ سن کر وہ لڑکی سب بھلائے دوڑ پڑی تھی۔ وہ جو دعویٰ کرتی تھی کہ ان کی زیادتیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، زندگی میں کبھی ان کا سامنا نہیں کرے گی، ایک فون کال اور سب دھڑا کا دھرا رہ گیا تھا۔ کون سی ناراضگی، کون سا غصہ، کدھر کی انا؟ اس وقت اسے صرف یہ یاد تھا کہ مما بے ہوش اور حنان پریشان ہے۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ ایک عجیب گھٹی جو سلجھانے والوں نے جو خود الجھ جانا تھا۔ میٹنگ روم میں سب سنجیدگی سے خضر کی طرف متوجہ تھے جو اسٹک سے سامنے موجود نقشے پہ مختلف جگہ پہ نشاندہی کرتا انہیں سمجھا رہا تھا۔ اوکے، اب ٹیم کے 2 حصے کرو۔ انسپکٹر طیب، ایگزیکٹ ایک ہی ٹائم آپ ٹیم کے ساتھ اس اڈے پہ ریڈ کریں گے۔ انسپکٹر ارسلان، آپ میرے ساتھ گھر پہ ریڈ کریں گے۔ قوی امکانات گھر میں موجودگی کی ہے، دھیان رہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اینی کوشچن؟ نو سر، سب ایک آواز بولے تھے۔ جواباً خضر ہنکارا بھر گیا۔ گڈ، ناؤ بیک ٹو ورک۔ وہ سب اسے سیلیوٹ کرتے میٹنگ روم سے باہر نکلے۔ خضر وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسے خولہ کو اسکارف میں دیکھ کر دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا مگر یہ بات وہ اسے کہہ نہیں سکا تھا۔ جانے وہ لڑکی کیا چاہتی تھی، کیوں اتنی الجھی ہوئی تھی، کبھی اتنی خوش مزاج اور کبھی اتنی تلخ۔ وہ جو بھی تھی اب اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ جانے کیوں وہ اس کا نمبر ملا گیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ خولہ عثمان خضر جبین کی کال اٹینڈ کر لے۔
खिज़र हाउस और रफ़ीक हाउस के बीच तकरीबन 8 मिनट की ड्राइव का फासला था, जो उसने 3 मिनट में तय किया। वो बार बार एक हाथ से पेशानी पे आया पसीना साफ कर रही थी, दिल काँप रहा था, हाथों में हल्की हल्की लर्जिश थी जिससे वो बमुश्किल काबू किए हुए थी। गाड़ी रफ़ीक हाउस के सामने रोक कर वो यूं ही गेट खुला छोड़ती अंदर भागी। लॉज में ही उसे परेशान हाल हनान दिखाई दिया, उसके साथ ही सोफे पे नीम गुनुदगी में समिया। उन्हें देखते ही वो धक से रह गई। इतना कमज़ोर वजूद, आंखों के गिर्द हल्की, वो ऐसी तो नहीं थी। लम्हों में अपनी कैफियत पे काबू पाए वो समी अब की तरफ भागी। मम्मा, वो इस लफ्ज़ से आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आंसू थे कि बह निकले। बहुत मुश्किलों से उसने अपने जज्बात पे बंद बांधते हनान को उन्हें सहारा देने के लिए कहा। वो हनान के साथ उन्हें गाड़ी में बैठाकर रेस्ट ड्राइविंग करती अस्पताल पहुंची थी। आधे घंटे की तशवीशनाक इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की इतला दी और गुनूदगी की वजह भी यही बताई। वो दोबारा अपने खौल में सिमट जाना चाहती थी, मगर इस संगदिली का मुजाहरा करने से कासिर थी। इस वक्त वो सब भूल गई थी या भूल जाने का मुजाहरा करने लगी। वो याद ही नहीं करना चाहती थी अपनी महरूमियों को, इल्ज़ामात को, लगाई गई कहो तोहमतों को, अपनों से मिली बेएतबारी को। बस याद था तो ये कि उसकी मम्मा डिप्रेस है, इनका ब्लड प्रेशर हाई है, उन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता है। निदामत थी, शर्मसारी थी जो उसे रोने पे मजबूर कर रही थी। वो हनान को मम्मा के पास छोड़ के गली में बैठी, चंद गहरे सांस भरे। उसे तन्हाई दरकार थी जो मिल गई थी। वो स्टेयरिंग पे सर रखे रो दी थी। अभी इस हालत में कुछ देर गुजरी थी कि मोबाइल की रिंगटोन उसे मुतवज्जा कर गई। खज़र की कॉल वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। वो यूं ही रोते रोते मोबाइल कान से लगाई, मुकाबिल हैरानगी की सरहदों को छूता बेहोश होने के करीब था। खौला उस्मान बगैर किसी मोहब्बत के उसकी कॉल उठा गई थी। क्या क़यामत आने को थी। ज़हे नसीब, हुजूर ने हमारी कॉल पिक गई है। वो जवाबन खामोश रही, लब दांतों तले दबाए वो मुश्किल सिसकियाँ रोके बैठी थी। खैरियत है मोहतरमा। जवाबन वो उसकी सिसकी सुनता तड़प उठा था, यूं जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। खिज़र, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कोई और वक्त होता तो वो झूम उठता। तुम कहाँ हो? वो उजरत में पुलिस स्टेशन से निकल रहा था। उसके परेशान होने पे खौला मज़ीद सिसक उठी थी। वो अच्छा था, मगर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों था? मैं तुम्हारी गाड़ी में हूँ। वो खौला ही क्या जो सीधा जवाब दे दे। मेरी गाड़ी कहाँ है? जना हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में। हॉस्पिटल क्यों? वो मज़ीद बौखलाया। पहला ख्याल यही आया कि कहीं इस जज्बाती लड़की ने किसी का एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं कर दिया। मम्मा का बीपी शूट कर गया है। बताते हुए वो सिसक पड़ी। खौला, मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे परेशान कर रहे हैं। खौला के लिए कोई परेशान नहीं होता, उसने जैसे जताया। मैं कोई नहीं हूँ। चंद लम्हों के लिए खौला लाजवाब रह गई। खिज़र, वो एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए, दूसरा स्टीयरिंग पे रखा था। इसी हाथ पे सर रखे फूट फूट कर रो दी। कोई शीशा बजा रहा था। उसने सर उठाया। खिज़र को देखकर गाड़ी का लॉक खोल गई। वो खामोशी से दूसरी सिम से आके बैठा। कुछ नहीं कहा, यूं ही उसे देखता रहा। वो स्टीयरिंग से सर उठाकर उसके बाजू से टिका गई। रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। वो अब भी खामोश था। एक हाथ उसके गिर्द बांधे, दूसरे हाथ से स्कार्फ के ऊपर से ही उसका सर सहलाता रहा। खिज़र, मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि मेरा बच्चा रोएगा नहीं और मम्मा का ख्याल रखेगा, लेकिन मेरी वजह से मम्मा डिप्रेस है। मैं क्या करूँ? वो उसका बाजू सख्ती से जकड़े हुए थी। एक पल को खिज़र का हाथ साकित हुआ। वो लड़की अपने बाप की एक बात को ग्रह से बांध गई थी। वो सब ज्यादतियों को भूल कर इस वजह से इधर थी कि उसके बाबा ने कहा था मम्मा का ख्याल रखना। खौला, तुम रोना बंद करो। आंटी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। खिज़र, प्लीज़ तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि वो सब ठीक कर दे। यही दुआ तुम भी तो कर सकती हो। पहलू बदल गई। उसका रोना भी अब बहुत हद तक थम चुका था। क्या तुम मम्मा से मिलना चाहोगे? वो उसकी बात नज़रअंदाज कर गई थी। खिज़र क्या कहता, अब कुछ कह ही नहीं सका। खिज़र के जज्बात में सर हिलाने पे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। वो दोनों एक साथ अंदरूनी जानिब बढ़े। खिज़र के मुखातिब करने पे वो रुकी, आमने सामने रुके। वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो खिज़र के कंधों तक आ रही थी। उसकी सवालिया नज़रों पे खिज़र ने गर्दन की पुश्त पे हाथ फेरा, फिर कदर नरमी से उसे पुकारा। खौला जवाबन वो आईब्रोज का गई।
میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو تم معاف کر دو، کیونکہ یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ درگزر کرنے سے خوشیاں ملتی ہے، جبکہ روٹ کر الگ ہونے سے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ التغابن 14۔ وہ بات مکمل کر کے اس کے سامنے سے ہٹا، بغیر خولا کے دنگ تاثرات کو خاطر میں لائے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے بات کر کے اگلے 1 گھنٹے میں وہ گھر لوٹ آئے تھے۔ خولا ان کا مکمل طور پہ خیال رکھ رہی تھی، مگر ان کے بیچ سرد مہری کی دیوار ہنوز قائم تھی۔ اس وقت وہ سب سمیہ کے کمرے میں جمع تھے۔ ماموں لوگ بھی آئے تھے۔ رفیق صاحب جو کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے، انہیں اطلاع کر دی گئی تھی۔ خولا کچن میں تھی کہ پیچھے کھڑکے کی آواز سے مڑی، جہاں خضر کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پہ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل رکا۔ مجھے تھانے جانا ہے، وہ بغیر کچھ بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم یہی رکو، کوشش کرنا کہ آنٹی کو زیادہ ٹائم دینا، میں شام میں آؤں گا، مما کو بھی لاؤں گا، خیال رکھنا اپنا، اور اگر اچھا فیل نہ کرو تو مجھے کال کر دینا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی، بس اسے یکٹک دیکھتی رہی۔ دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ شاید اسے دیر سے خبر ہوئی تھی، مگر وہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ خولا کے چاروں طرف اس کے پرفیوم کی خوشبو بکھر گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ انت سکینہ قلبی، خوبصورت گمبھیر آواز میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا یہ تو وہ سمجھ نہ سکی، مگر دل اتنی زور سے دھڑک اٹھا تھا کہ وہ بے ساختہ ایک ہاتھ دل پہ رکھ گئی۔ ہونٹوں پہ نامحسوس انداز میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ کہیں لاشعور میں وہ خضر کی منتظر تھی۔ چائے بنا کر سب کو دے آئی۔ سمیہ کے پاس جانے سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ان کی نظریں عجیب سی لگ رہی تھی۔ حنان کو وہ خود ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی وہ کافی کا مگ تھامے لان میں بیٹھی تھی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائی ہوئی تھی۔ سائیڈ میں ہوتی قدموں کی آہٹ پہ متوجہ ہوئی۔ اپنے سامنے کھڑے حارث کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر کے گھوٹ گھوٹ کافی کمائے اپنے اندر انڈیلنے لگی۔ کئی لمحے گزر گئے۔ ایک وجود بے نیازی سے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا تو دوسرا تمسخرانہ نظروں سے اس کی بے نیازی کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہ اسکارف پہن کے اب کون سا ڈھونگ رچا رہی ہو؟ اسے گستاخانہ انداز پہ خولا نے آنکھیں میچ کے کھولی۔ کہا کچھ نہیں۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ بھر کے اٹھی۔ قدم قدم چل کے وہ حارث کی سائڈ سے یوں گزری جیسے وہ عدم ہو یا کوئی مادرائی مخلوق۔ وہ گزر جاتی کہ حارث نے اس کی کلائی تھامی۔ خولا ششدر رہ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑی، کلائی چھڑوا کر بائیں ہاتھ کا تھپڑ وہ اس کے گال پہ مار گئی۔ حارث جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اس کی دہاڑ پہ ساکن رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری یہ ہمت کہ تم خولا عثمان کا ہاتھ تھامو۔ وہ کڑے تیوروں سے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ اسے مار گئی۔ یو ذلیل آدمی، اپنی یہ ذلالت کہیں اور دکھانا، آئندہ اگر ایسی جرت کی تو خدا کی قسم ہاتھ بازو سے جدا کر دوں گی۔ ہر چیز ساکت رہ گئی تھی۔ حارث گھر میں داخل ہوتا، خضر جبین پیچھے آتی۔ مہرین وہ تیزی سے نکل کے گیٹ پہ خضر اور مہرین کو دیکھتی، پل بھر کو رکی، اگلے ہی پل انہیں نظر انداز کرتی باہر نکلنے لگی کہ خضر اس کی کلائی تھام گیا۔ وہ رک گئی۔ ہاں وہ رک گئی، بغیر کسی مزاحمت کے۔ ہنوز ساکت کھڑے حارث کو یہ منظر دیکھ کر پتنگے لگ گئے تھے۔ کہاں وہ لڑکی اس کے ہاتھ تھامنے پہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی، اور اب مما آپ جائے اندر، ہم آتے ہیں۔ خضر کے کہنے پہ مہر نے محبت سے خولا کا گال تھپ تھپایا اور اندر بڑھ گئی۔ کچھ لمحوں میں حارث بھی انہیں کہ نتوز نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ خضر اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی تک لایا۔ وہ یوں ہی بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ زبان پہ قفل لگا تھا، چہرہ سپاٹ تھا۔ خضر نے گاڑی کا گیٹ وا کر کے اس کا ہاتھ چھوڑا تو بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی دوسری سائڈ سے آ کر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ محویت سے ڈرائیو کر رہا تھا اور خولا سر جھکائے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب الجھی سی تھی وہ لڑکی۔ خولا، گمبھیر محبت سے چور اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ خولا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، ہاتھ بھی کانپ اٹھے تھے۔ میری شیرنی کیوں ایسے خاموش ہے؟ میں خولا ہوں۔ خولا کے تڑپ کر کہنے پہ خضر سر جھکائے ہنس دیا۔ کچھ دیر پہلے آپ کا انداز کسی شیرنی سے کم تو نہ تھا۔ وہ تو بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ خضر نے بغیر کچھ کہے گاڑی سائڈ پہ پارک کی اور باہر نکلا۔ خولا بھی اس کی تقلید میں نکلی۔ یہ وہی سڑک تھی جہاں ان کی درمیان پہلے
ان کے درمیان پہلی بار طویل گفتگو ہوئی تھی، جہاں خضر جبین نے اسے احساس دلوایا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ دونوں گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھے سامنے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے اسی خاموشی میں سرک گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، سی آنکھیں بھوری آنکھوں میں الجھی۔ ایسے جذباتی نہیں ہوتے۔ کیا میں نے غلط کیا؟ بالکل نہیں، تمہارے اس عمل نے تمہارا درجہ میرے دل میں اور اونچا کر دیا۔ دل میں؟ وہ ایسی حیرت سے بولی کہ خضر بے مشکل لب دبائے ہنسی روک گیا۔ بھائی بیوی دل میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ خضر مذاق نہیں کرو۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ خولہ، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اپنی بقیہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہ گئی۔ ہر جانب سی آنکھوں کا سحر تھا جو اسے جکڑنے لگا تھا۔ اگر یہ اظہار تھا تو بے حد خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ سننے والا ان الفاظ کے سحر میں جکڑ جائے، مگر مقابل خولہ عثمان تھی۔ وہ ہنس دی۔ خضر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پیارا ہنستی تھی، لیکن اس وقت اس بات پہ وہ بمشکل ہنسی روکتی اس کی طرف مڑی۔ تم خضر جبین، ہر لحاظ سے پرفیکٹ مرد جو دین و دنیا دونوں میں پرفیکٹ ہے، وہ ایک نفسیاتی لڑکی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بہت اچھا مذاق ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا خولہ۔ خولہ نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، یک ٹک بغیر پلکیں جھپکائے۔ خولہ، اس دنیا میں ہر انسان کہیں نہ کہیں مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ ہر انسان میں ان گنت خامیاں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی ان پہ قابو پا لیتا ہے اور کوئی ان کا پرچار کروا کے اپنا تماشا بنوا لیتا ہے۔ تم میں کیا خامی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ ہنسی جیسے اس کی بات پہ یقین نہ آیا ہو۔ یہ اچھا مذاق تھا خضر جبین، اور امپرفیکٹ۔ خدا کے لیے خولہ، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے پچھلے 4 مہینوں میں تم میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ وہ خاموش رہ گیا۔ طویل خاموشی، پھر گہری سانس لے کے رخ خولہ کی جانب موڑا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں اتنا اچھا ہوں تو ہر دوسرے دن تم مجھے چھوڑنے کی بات کیوں کرتی ہو؟ یہ بولتے ہوئے یوں لگا جیسے وہ دکھی سا ہو گیا ہو۔ خولہ پل بھر کو سٹپٹائی، صرف پل بھر کو۔ کیونکہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی دلیل پہ وہ اش کر اٹھا تھا۔ جب یہ تعلق خالق کی طرف سے بنایا گیا ہے تو مخلوق کون ہوتی ہے اعتراضات کرنے والی؟ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ سر جھکا گئی۔ خضر کو تعصب نے گھیرا۔ میرا رب میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ جواب بڑے سکون سے آیا تھا۔ خولہ نے غصے سے جھکا سر اٹھایا۔ تم کیوں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا رہے ہو؟ وہ سخت برہم تھی۔ خضر نے گہری سانس بھری، اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کی گود میں رکھا ہاتھ تھاما۔ خولہ، مجھے نکاح کے لیے ماما نے کہا تھا، بٹ جب میرا تمہارے ساتھ نکاح تھا اس وقت میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ تم نے آتے ساتھ ہی کہا کہ تمہیں طلاق چاہیے، تب تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہاں تو کر دی، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نہ تب تمہیں چھوڑ سکتا تھا نہ اب چھوڑ سکتا ہوں، نہ مستقبل میں کبھی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، مما کے بعد پہلی عورت جسے میں دل کی گہرائیوں سے اپنا مانتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آنسو تھے کہ بہہ نکلے۔ کیا وہ اتنی خاص تھی؟ نہیں، اس کے محرم کی طرف سے کیا گیا اظہار اسے معتبر کر گیا تھا۔ اس نے آرام سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک جمپ کے ساتھ گاڑی کے بونٹ سے اتر گئی۔ خضر بھی اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، خضر اس کی کلائی تھام گیا۔ خولہ، کیا تم ایک موقع بھی نہیں دے سکتی؟ وہ 2 قدم اٹھاتی بالکل اس کے نزدیک آئی۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں کہہ رہے، مگر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ تم دعا کرو کہ مجھے کبھی تم سے محبت نہ ہو، کیونکہ مما، حنان اور پاپا کی بے اعتباری نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ تمہاری بے اعتباری میری سانسیں تک چھین لے گی۔ ایک بار دوبارہ مجھ میں بکھر کے خود کو سمیٹنے کی ہمت ہے نہ ہی طاقت۔ جواباً بغیر کچھ کہے تھوڑا سا جھکا اور اس کے بے داغ پیشانی پہ بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ خولہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ یوں ہی اس کی کلائی تھامے اسے گاڑی میں بٹھا کے خود دوسری طرف بڑھا۔ وہ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا، اتنا کچھ کہ خولہ عثمان لاجواب رہ گئی تھی۔ وہ تینوں ڈنر رفیق ہاؤس میں کر کے رات 11 بجے خضر ہاؤس لوٹ آئے تھے۔ سمیہ، حنان اور مہرین چاہتے تھے کہ خولہ رات ان کی طرف رکے، مگر وہ خولہ ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ یہ اس سے اگلی صبح تھی۔ اس اظہار کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ صبح خولہ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ 9 بجے فریش سی خولہ جب نیچے آئی تو مہر کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی۔ مہر، میں کافی بنا رہی تھی، کیا آپ پئیں گی؟ مہر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خولہ کندھے اچکا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے 5 منٹ میں خولہ کافی کا مگ تھامے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔
مجھے اچھا لگا کہ کل تم حنان کی ایک کال پہ گئی، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتی۔ شکریہ بتانے کے لیے، ورنہ میں تو واقعی بھول گئی تھی تمہاری رحم دلی کو۔ مہر کے طنز کو اس نے مسکرا کر وصولا۔ خالہ تم ایسی ڈھیٹ کیوں ہو؟ اس بات پہ بھی وہ مسکرائی، جان لیوا مسکراہٹ۔ آج بہت عرصے بعد مہر کو اس کی مسکراہٹ سچی لگی تھی، 2.5 سال سے اس مصنوعی مسکراہٹ سے یکسر مختلف۔ تمہیں آفس نہیں جانا؟ وہ یوں ہی مسکراتی رہی تو مہر نے خود ہی بات بدل دی۔ نہیں، یہ جو تم لگاتار چھٹیوں پہ ہو، مجھے بھی تمہارے بزنس کے کچھ دن لگ رہے ہیں۔ او کم آن مہر، میں باس ہوں، وہ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے جتا رہی تھی۔ مہر نے اسے گھوری سے نوازا۔ مس باس جی، جب بزنس امپلائیز کے حوالے ہوتا ہے تو بس اس کا اللہ حافظ سمجھو۔ توبہ ہے مہر، ایسی سنگین باتیں تو نہ کرے۔ کیا آپ یہ چاہتی ہے کہ میں پائی کے لیے آفر کے آپ کے فراڈی ایس پی کی جیب دیکھوں؟ مہر کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے میرے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ خالہ مہر کے تاثرات دیکھتے ہنس پڑی، پھر کافی کا آخری گھونٹ لے کر صوفے سے اٹھی۔ بھئی اب فراڈی کو فراڈی کہنے میں کیسی شرم، اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مہر مسکرا دی تھی، تشکر کے احساس سے آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کا خول ٹوٹنے لگا تھا، چاہے ابھی ٹوٹا نہ تھا، دراڑ تو پڑی تھی۔ ایک تھکا دینے والا دن اپنے اختتام کو تھا۔ مغرب کو گزرے کئی ساعتیں بیت چکی تھی۔ رات کی سیاہی آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فلک میں تارے جگمگانے لگے تھے۔ خضر ہاؤس میں دیکھو تو خضر جو ابھی تھکا ہارا لوٹا تھا، مہر کے کمرے سے باتوں کی آواز سنتا وہیں آ گیا۔ سامنے مہر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے مسکرا کر خولہ سے کوئی بات کر رہی تھی، اور سامنے صوفے پہ بیٹھی خولہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے رہنماک سے انہیں سن رہی تھی۔ شگرفی لبوں پہ مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ خضر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ خولہ پہلے والی خولہ سے یکسر مختلف تھی، اور یہ مسکراتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خضر کو اپنی ساری تھکن ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں جناب؟ خضر اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے حیرت سے استفسار کر رہا تھا۔ میری اور مہر کی پرسنل باتیں ہیں، سو پلیز اجنبی لوگ انٹرفیئر نہ کریں۔ عجب شان بے نیازی تھی، جہاں مہرین مسکرا دی وہیں خضر نے اسے گھورا۔ ویسے مما، اس لڑکی میں ذرا بھی لحاظ نہیں، اب بھلا کوئی اپنی ساس کو بھی نام سے پکارتا ہے؟ خولہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ خبردار، جو تم نے مہر کو میری ساس کہا وہ میری فرینڈ ہے بس۔ بہت اچھے جناب، بہت اچھے، اس نے باقاعدہ تالی بجائی۔ خولہ اسے گھور رہی تھی، مہر کبھی خولہ کو دیکھتی تو کبھی خضر کو۔ مہر، اس فسادی پولیس والے کو نکالے یہاں سے۔ مما، اس فراڈی ڈیزائنر کو نکالے یہاں سے، وہ بھی دو بدو بولا۔ مہر، خولہ احتجاجاً چیخ پڑی۔ مما، خضر بھی اسی انداز میں چیخ اٹھا۔ مہر تو چکرا گئی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ 5 سال کے بچوں کے بیچ بیٹھی ہے۔ اٹھو دونوں، نکلو میرے کمرے سے، اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر تمیز نام کی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہوکوں کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہر کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کر کے وہ دونوں میسنی شکل بنائے ادھر ہی ٹکے رہے۔ مما، آپ کی بہو بہت بدتمیز ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ ہنستا ہوا تیزی سے کمرے سے نکلا۔ خولہ تل ملا کر رہ گئی۔ خولہ کے تاثرات دیکھ کر مہر ہنس پڑی تھی۔ ایک نیا دن روشن ہوا، وہی صبح، وہی سورج کا چکر، وہی لوگ، وہی روٹین، سب ایک جیسا تھا۔ ایسے میں خضر ہاؤس میں دیکھو تو پولیس یونیفارم میں نکسک سا تیار خضر گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پہ اس نے گاڑی باہر نکالی، لیکن کچھ فاصلے پہ ٹیکسی سے اترتی عریشہ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا یا کہتا کہ عریشہ اس کے پاس آئی۔ کیا میں آپ ہی سے مل سکتی ہوں؟ خضر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ گھر کے اندرونی طرف بڑھا تو عریشہ بھی مسکرا کر اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خولہ کو مطلع کر کے خود تھانے کے لیے نکل چکا تھا۔ عریشہ کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی، ابھی وہ سر جھکائے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی کہ ہیل کی ٹک ٹک اسے متوجہ کر گئی۔ گھٹنوں سے نیچے تک آتی ڈارک گرین شرٹ کے ساتھ اسی رنگ کا ٹراؤزر اور سیاہ دوپٹے سے اسکارف کیے کافی پرکشش لگ رہی تھی، اور پینسل ہیل والے شوز میں اس کا نارمل قد بڑا اور کافی جاذب لگ رہا تھا۔ وہ پرتمکنت چال چلتی عریشہ کے مقابل بیٹھی۔ السلام علیکم، یہ تکلف بھی عریشہ کو ہی کرنا پڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے آپ؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ بندہ اگلے بندے کا حال تک نہ پوچھے۔ خیر، وہ خولہ عثمان تھی، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔
کیا ہم کہیں اور بات کر سکتے ہو؟ کافی محتاط انداز میں پوچھ رہی تھی۔ خولا کی بھویں سکڑی۔ کیوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہنس پڑی، طنزیہ تمسخرانہ ہنسی۔ ضروری بات، وہ بھی خولا عثمان سے؟ پلیز آپی، آپ کزن کی بجائے صرف عریشہ سمجھ کر میری بات سن لے۔ یہ واقعی بہت ضروری ہے۔ بات کرتے کرتے آخر میں اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ خولا ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ عریشہ کا سنجیدہ انداز، بھیگا لہجہ اسے باور کروا گیا تھا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے، خطرناک حد تک سنجیدہ۔ وہ اٹھی، اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتی اسی شان سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ راکنگ چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نظر سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ تھی، جہاں موجود ڈیٹیلز کو وہ لب بھیجے گھور رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ یوں ہی لب بھیجے اس نے فون اٹھایا، نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ پہلی بیل پہ ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ اس کی شادی کب ہے؟ آگے سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ جواباً وہ ہنکارا بھر گئی۔ تم مجھ سے ملنے جا رہی ہو؟ عجب حاکمانہ لہجہ تھا۔ نہیں، ڈرو نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ آگے سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کے بے داغ پیشانی پہ واضح بل پڑے تھے۔ نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں خولا عثمان پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ سوال یقیناً مقابل کو سٹپٹا گیا تھا۔ جواباً جانے کیا کہا گیا کہ وہ کھٹاک سے فون بند کر گئی تھی۔ بس ایک دن باقی تھا، پھر یہ کہانی مکمل ہونے لگی تھی، یا شاید ایک اور کہانی جنم لینے لگی تھی۔ وہ سرے شام ہی خضر ہاؤس لوٹ آئی تھی۔ آج گھر میں غیر معمولی خاموشی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم سے مہر کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ خولا نے اچنبھے سے سوچا۔ ذہنی تھکن کے ساتھ ساتھ جسمانی تھکن بھی حد سے سوا تھی۔ اسی وجہ سے ابھی وہ کسی بھی مہمان کا سامنا کرنے سے یکسر قاصر تھی۔ وہ وہیں سے واپس مڑ کر لان سے ہوتی کچن کے دوسرے دروازے سے داخل ہو کر اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، بغیر یہ جاننے کی زحمت کیے کہ مہمان کون ہے۔ وہ یوں ہی صوفے پہ گرنے سے انداز میں بیٹھ کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا گئی۔ ذہنی تھکن حد سے سوا تھی۔ بس 2 دن پھر سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ ہاں، بظاہر تو ٹھیک ہو جانا تھا، مگر اس کا دل کیوں بے چین تھا؟ پچھلے 2.5 سال سے وہ جس مقصد کے پیچھے خوار تھی وہ پورا ہونے کو تھا، پھر دل مضطرب کو کیا بے چینی، بے سکونی تھی؟ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ اس زندگی کا واحد مقصد پورا ہونے کے بعد پھر کیا کرے گی؟ نہیں، شاید 2 دن بعد سکون مل ہی جائے۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ اگلے ہی لمحے لاشعور میں آواز گونجی تھی، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے سر صوفے کی پشت سے ٹکائے مضطرب سی بیٹھی تھی۔ گیٹ پہ ہوتی دستک سے اس نے آنکھیں کھولی، بے دلی سے آنے والے کو اجازت دی۔ حنان کو آتے دیکھ کر بھی وہ بغیر کسی رسپانس کے یوں ہی بیٹھی رہی، بے تاثر نگاہیں اس کے شرمسار چہرے پہ تھی۔ آپی، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ خولا نے کچھ نہیں کہا، یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری آپی، ریئلی سوری۔ ندامت اس کے انگ سے واضح تھی۔ اٹس اوکے۔ حنان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بظاہر یہ 2 لفظی جواب، جس پہ اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مزید شرمندہ رہ گیا تھا۔ آپی، میں سچ میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تو صحیح ہے، میں نے کہا تھا۔ اٹس اوکے۔ کیا سوری کا جواب یہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ سخت حیران تھا۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ اس کا آخری جملہ حنان کا دل چھن کر گیا تھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اس کی بات پہ خولا ہنس پڑی تھی۔ میں خولا عثمان ہوں اور تم حنان رفیق ہو۔ ہماری ولدیت میں اتنا فرق ہے تو ہم کیسے بھائی بہن ہوئے؟ میں آپ کا وہی ہنی ہوں جسے… خولا کا چہرہ تن گیا، مٹھیاں بھیج گئی۔ میرا ہنی اور اس کی آپی اس دن ہی مر گئے تھے جب اس گھر سے رات کے اندھیرے میں میری عزت اور صبح میرے ایمان کا جنازہ اٹھا تھا۔ تم صرف میرے لیے حنان رفیق اور میں تمہارے لیے خولا عثمان ہوں۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے شرمندہ کر گئی تھی، اتھاہ گہرائیوں میں گراتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ تہہ دامن رہ گیا تھا، بالکل ایسے جیسے 2.5 سال پہلے خولا عثمان رہ گئی تھی۔ کتنا شفاق ہوتا ہے یہ وقت کا چکر! یہ اس سے اگلی صبح تھی۔ کل رات وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ گئی تھی اور نیند کی گولی کھا کے بہت جلد، کچھ گھنٹوں کے لیے ہی سہی، اس بے رحم دنیا کی تلخیوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ ویسے ہم غور کریں تو نیند بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت جس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جن کو چند گھنٹوں کی نیند کے لیے بھی نشاور گولیاں پھاکنی پڑتی ہے۔ خضر تھانے جا چکا تھا، وہ بھی ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلی۔ کل حنان والے واقعے کے بارے میں خضر یا مہر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات بھی قابل غور تھی کہ پچھلے کئی دنوں سے خضر کی گاڑی بغیر اجازت کے استعمال کر رہی تھی۔
مگر اس نے ایک بار بھی باز پرس نہیں کی تھی۔ خیر وہ خولا ہی کیا جو کسی بات پہ غور کر لے۔ ابھی وہ آفس والے روٹ پہ تھی، جانے دل میں کیا سمائی کہ گاڑی کا رخ مخالف سمت موڑ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنی منزل کو پہنچ چکی تھی۔ سامنے شان سے کھڑی عمارت اپنے ازلی شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ کچھ فاصلے پہ گاڑی روکی، ہتھیلیاں نم ہونے لگی تھی، دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے بمشکل گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ بہت سی باتیں خود کو سمجھاتے وہ آرام سے گاڑی سے اتری۔ لرزتے دل، نم ہتھیلیوں، خشک ہوتے گلے کے ساتھ وہ بمشکل ہی سہی مگر داخلی دروازہ پار کرتے اس عمارت میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل جذبات پہ قابو پا کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ گئی جو کچھ توقف کے بعد مل گئی۔ اس نے بس ایک لمحے کو نظر اٹھا کے سامنے بیٹھی پرشفیق عورت کو دیکھا۔ وہی پرشفقت نور کے ہالے میں چمکتا چہرہ، دلوں کو فتح کر دینے والی مسکراہٹ، وہ سامنے بیٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے خولا نظر جھکا کر ان سے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ نظریں یوں زمین میں گڑی ہوئی تھی جیسے آج ہی زمین کے اس حصے سے اس نے خزانہ دریافت کرنا ہے۔ کئی ساعتیں یوں خاموشی کی نظر ہو گئی کہ باجی جان کی پرشفیق آواز نے اس سرد خاموشی کو توڑا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی۔ خولا کے چہرے پہ حیرانگی کے تاثرات ابھرے مگر زبان کا قفل پھر بھی نہ ٹوٹ سکا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے دعائیں کی تھی تو بھلا تم کیسے نہ آتی؟ اب خولا ششدر رہ گئی، جھٹکے سے جھکا سر اٹھایا۔ کیا وہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ معصومیت، حیرانگی، تجسس بھرا سوال باجی جان کے لبوں پہ خوبصورت مسکراہٹ بکھیر گیا۔ بچے، خولا بچے، وہ تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن خولا کی نہیں کرتا۔ لہجے میں حسرت، لفظوں میں صفاقیت اور بات کے آخر میں لب بھیج گئے تھے۔ یہ واقعی اذیت کی انتہا ہوتی ہے جب بندے کو لگتا ہے کہ رب اس کی نہیں سنتا۔ بندے کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے اور جو نقصان دہ ہو اس کے بدلے بہترین عطا کرتا ہے۔ دوسرے جو مانگے وہ ان کے لیے بہترین ہے مگر خولا جو مانگے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ تلخ ہونے لگی تھی۔ باجی نے ہوں کہہ کر اسے ٹوکا۔ خولا، دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو جیسا مانگا بجائے ویسا ہی مل جائے۔ خولا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ادنا درجہ؟ باجی جان نے ایک لمحے کو رک کے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دعا کسی بلا یا آنے والے نقصان کو ٹال دیتی ہیں۔ آنے والی مصیبت کے سامنے ہماری دعائیں ڈال بن جاتی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ دعائیں جو ہمیں لگتا ہے قبولیت کا شرف نہیں پا رہی، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں جو دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں ان کے ثمرات دیکھ کر ہم حسرت سے کہہ اٹھیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ کیا واقعی؟ وہ عجب حیران تھی۔ ہاں واقعی، لیکن دعا کی قبولیت کی بھی شرطیں ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ خولا نے مضطرب ہو کے پہلو بدلا۔ جب دعا مانگو یقین سے مانگو، پختہ یقین ہو دل میں۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا ہے۔ وہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو بھلا بتاؤ وہ عظیم عالیشان رب وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ بے ساختہ خولا کا سر نفی میں ہلا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں دعا کے اصول و ضوابط معلوم نہیں ہوتے اور ہمیں بغیر کسی تمیز تہذیب کے رٹے رٹائے جملے روز اللہ کے سامنے دہراتے ہیں اور پھر جب دعا جو کسی لحاظ سے دعا نہیں لگ رہی ہوتی وہ قبول نہیں ہوتی تو ابلیس ملعون ہمارے دل میں شک و بدگمانی کی بیج بو دیتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تناور درخت میں بدل جاتا ہے۔ بظاہر تو ہم مسلمان ہوتے ہیں مگر اللہ پاک حفاظت فرمائے ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ایک مشکل کا جھٹکا لگا نہیں کہ یہ بالکل ڈھہ جاتا ہے۔ ہم مشکل میں کفریہ کلمات بولتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک مشکل کیا آئی اور دل میں موجود زہر ابل ابل کر باہر آنا شروع۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ باجی خاموش ہو گئی تھی لیکن خولا کے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے۔ مجھے یہ باتیں پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ یہ ایک جملہ کتنا سنگین تھا۔ وہ لڑکی جو 12 سال کی عمر سے حافظہ تھی وہ 22 سال کی عمر میں اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ اسے تو دعا کے اصول و ضوابط ہی نہیں معلوم۔
वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो पड़ी थी। बाजी जान उसे दो को तासुब से देखती रही। 3 दिन बाद दाखिले शुरू है, क्या आप दाखिला लेना चाहती है? खौला बगैर लम्हे की देर किए अज़बात में सर हिला गई। रोने की वजह से आँख की पुतलियाँ सुर्ख हो रही थी। लेकिन बाजी ने हौसला अफ़ज़ा मुस्कुराहट से उसे देखा। यानी वजूहात जो बात है बिला झिझक कह सकती हो। आलमा नहीं दरासात दीन या और क्या? खौला बोल दे। और मैं लाहौर से जाना चाहती हूँ। इस शहर ने मुझे अज़ियतों के सिवा कुछ नहीं दिया। बाजी जान उसकी बात सुन के हंस पड़ी थी, हल्की सी खूबसूरत हंसी। खौला, क्या तुम्हें यकीन है किसी और शहर में मुश्किलात नहीं आ सकती? उनके हंसने पे खौला तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई। मुझे नहीं पता, लेकिन 2 साल के लिए ही सही मैं लाहौर से जाना चाहती हूँ। इस माहौल से फरार हासिल किए शायद मुझे कुछ हासिल हो जाए। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी, जिस पे गहरी सांस भर के काबू पाया। बाजी जान, मेरा दिल बेचैन है, किसी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा। मेरा अंदर जल रहा है, हर चीज़ बेमानी है। पिछले 2.5 सालों से मैं जिस मकसद के पीछे भाग रही थी, अब जब वो पूरा होने को है तो मुझे लग रहा है वो तो सरासर एक शराब था, मकसद तो कुछ और है। बाजी जान उसे देखती रही। वो ज़मीन को देख रही थी और बाजी जान उसे देख रही थी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मेरे ख़्याल से कराची का जामे दारुल उलूम बेहतर रहेगा। यानी फ़ैसला हो गया था। उसका दिल लरज़ उठा। अब नए सिरे से सफ़र का आगाज़ होने को था। अजब सफ़र था, हिदायत से गुमराही और गुमराही से हिदायत तक का सफ़र। वो थक के हार मानने को थी, मगर नहीं, एक बार वापस हिम्मत करनी थी, वापस उठना था। दूर कहीं रोशनी नज़र आने लगी थी। अब उसे अपने इर्द गिर्द के वहशत भरे अंधेरों से जान छुड़ा के इस रोशनी की जानिब बढ़ना था। वो एक दो और बातें करके जाने को उठने लगी कि बाजी जान ने मेज़ की दराज से एक पैकेट निकाल कर उसे दिया। खौला ने सवालिया नज़र से उन्हें देखा। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, अगर वो पहनेगी तो मुझे खुशी होगी। खौला ने कुछ न कहा। वो कुछ कह ही ना सकी, बल्कि कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। खामोशी से उनका हाथ थाम के अकीदत से लबों से लगाया और मुस्कुरा कर वो पैकेट उठाकर बाहर निकल गई। एक बाग़ी आंसू आँख की दहलीज पार कर गाल को भिगो गया था। वो कहाँ आती थी इन मोहब्बतों की? उसे तो धुतकार मिली थी, बेएतबारी दी गई थी। तो फिर और आगे क्या होना है इस नावल में बाकी, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट में इस नावल को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।